أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو گلے میں پہن لو خدا محمد کی غلامی کا. صدق اللہ العظیم. ہر کسی بھی حمد و ثنا اللہ خالق و مالک واسطے خاص ہے، جس اللہ نے مینو اور تسانو بلکہ پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور پھر اس انسان کے اوپر بے شمار تعداد احسانات و انعامات فرمائے. بے حد و انصاف درود و سلام امام القبلتین سید الثقلین جد الحسن والحسین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ فدا حبیب قومی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی دو پر. سامعین محترم، اللہ کریم جل شانہ کی ذات نے اپنے محبوب پیغمبر کو جو صحابہ نصیب فرمائے، آقا کو جو صحابی عطا فرمائے، انہاں دی عظمت، انہاں دی شان اور انہاں دے ایمان دے کیا کہنے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے احسان بھی بڑا کیتا، ہمدردی اور خیر خواہی بھی انہوں نے اندر بڑی. اور اگر نبی دے صحابہ پہ کوئی مشکل آ جائے تو سونے دے صحابہ نے شکر کر کے اس وقت کو گزارے ہے اور صبر کر کے دنیا کے سامنے اس بات کو رکھ دیتا ہے کہ لوگوں انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن صبر اور شکر و ہاتھ جو نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر بندہ ایک آدمی بھوکا ہے کئی دن تو ہے، تو پھر بھی اللہ کی شکری نہیں کرنی چاہیے. کوئی الفاظ زبان کے اجدے نہ آ جان، بلکہ شکر بھی کرے اور اللہ کے سامنے گرگرات کے عاجزی اور انکساری بھی کرے. میں پچھلے جمعہ میں اس مقام پہ پہنچیا سی کہ میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی جہدے بارے میں وہ کپڑے دو سو میں اس دور سے پہنایا کرتے، لیکن جب شہید ہوئے تو انہوں نے کون کفن واسطے بھی پورا کپڑا نہیں. بادشاہ والی زندگی چھوڑ کے آمنہ دے نال پیچھے فقیر بن گئے. نتیجہ کی نکلیا کہ اللہ پاک نے شہادت کا رتبہ بھی دیتا، کیونکہ موت شہادت کی بڑی سعادت کی بات.
جنہوں شہادت ہی موت مل جائے انہوں ہور کی چاہیے. دیکھیے سانو پتہ ہے کہ ساری موت کیوں آنی، کوئی کسی کو پتا نہیں کہ موت کنج آئے کس حالت میں آئے، لیکن جنہوں اللہ پاک شہادت کی موت دے اور 10 طرح کے انعام اللہ کو شہید بندہ حاصل کرنا دے، اس کو قرآن کی ہو سکتا ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا چادر جڑی ہے نا، جڑا کفن کا کپڑا ہے چادر ہے، یہ سر ڈھانپ دیو تے پیروں والے پاسے گھاس پا کے قبر دے اندر بند کر دو. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اس صحابی دے بارے عرشہ والے رب نے پھر اپنے محبوب پیغمبر نے قرآن نازل فرما دیا. قرآن نازل فرمایا تے آخیا کہ اللہ پاک نے اے بات بڑی سمجھن والی ہے. اللہ فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ مومنہ کے اندر وہ بھی لوگ نے جنہاں نے اللہ نال عہد کر لیا، اللہ جان ساتھی نہیں یہ بھی تیری ہے، مال بھی ساتھا نہیں یہ بھی تیرا ہے، اے اولاد یہ بھی ساتھی نہیں یہ بھی تیری ہے. جب عہد کر لیا نا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نے پھر انہاں لوگوں نے اپنا عہد تے اپنا وعدہ رب نال سچا کر کے وفا ہے. اے ہے ایمان والی دولت. دعا کرو بندہ اللہ ایمان دی دولت نصیب فرمائے. دولت ایمان والی ہوئے نا تے پھر انشاءاللہ بندے کو کسر نہیں لگتی، بندے کو کبھی بھی کمی کوتاہی یا کمی کمزوری نہیں آ سکتی. دعا فرمائیے اللہ ایمان دی دولت نصیب فرمائے. اور میں ایک بات شروع کرا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اگر انہوں کو کوئی غلطی ہو بھی جائے تو رب نے پہلے ہی معاف کر دیتی. کیونکہ غلطی ہو گئی تو رب نے پہلے ہی معاف کر دیتی ہے. آئیے ذرا مکے والے نے نا مدینے سے چڑھائی کا ارادہ کر لیا، چڑھائی کی آندھے مدینے سے حملہ کر دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کو تحقیق کر دو، ملیا میل کر دو، نہ نبی رہے گا نہ نبی کے یاد رہیں گے. اللہ اکبر اللہ. کہ میرے پاک پیغمبر حالے تھوڑی وقت دیر گزری ہے مدینے آیا تو حالے سیٹنگ نہیں ہوئی، حالے حالات نہیں بدلے. کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ پاک فرماتے ہیں سونے محبوب جی مکے والے چڑھائی کر لگے نے، انہاں دا ارادہ ہے مدینے تے جنگ کرن دا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں اللہ میرا بھی دل کرتا ہے جے او چڑھائی کرن لگے نے تے اسی بھی اگوں او دا جواب دے رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں یا اللہ 8 سال گزر گئے نے، جنگ بدر بھی ہوئی ہے انہاں دے نال، اللہ دوسری جگہ بھی ہو چکیاں نے. اور اسی چاہتے ہیں مکہ اللہ فتح کروا دے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح کرن دی نیت نہ چاہتے نے، اپنے فوج نو تیار کر لیا. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دعا کرتے نے اللہ سونیا مکے دے چودھری تے مکے دے علاقے والے ساڈے کو جمعیت تھوڑی ہے تے انہاں کو زیادہ ہے. یا اللہ اسی چاہتے ہیں کہ جدوں اسی حملہ کریے تے انہاں نوں پتہ ہی نہ چلے، یعنی مکے والوں نوں پتہ ہی نہ لگے. اسی اچانک
مکے تے حملہ کر دے. آقا نے دعا فرمائی یا اللہ ساڈے اس حملے دا مکے والے نوں اطلاع نہ ملے یا اللہ یہ راز نو راز ہی رکھی. آقا نے دعا فرما دی دعا قبول ہو گئی. جب دعا قبول ہوئی نا تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکے تے چڑھائی کرن دا پروگرام بن گیا تے آقا علیہ السلام نے فوج تیار کر لئی. آقا علیہ السلام دی تیاریاں مکمل ہو گئیاں. ادھروں آسمان تو بڑی نازل ہو گئی. سونے محبوب جی تواڈے کسے ساتھی نے تواڈے ایک یار نے رکا لکھ دیتا ہے مکے والیاں پر ایک عورت لے کے جا رہی ہے. اس صحابی دا نام ہے حاتم بن ابی بلتام رضی اللہ تعالی عنہ. انہیں خط لکھے مکے والیاں وال کہ مکے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ کے ساتھی مکے تے ان قریب حملہ کرنے والے نے. ادھروں خط لے کے ایک بی بی نو لے کے دے دیتا ہوں. بی بی لے کے ٹر پیندی ہے کیونکہ مکے تو مدینے دا کنے میلاں دا سفر ہے. کیوں جی مکے تو مدینے دا 500 کلومیٹر. اللہ ویسے پنجابی جان رہے 350 میل 350 میل دا سفر. ایک بی بی اپنی سواری کے اونٹنی کے سوار ہو کے تے جاری خط لے کے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا رات آؤٹ ہو لگا رات فاش ہو لگا. تے آقا علیہ السلام فرماتے تھے اے میرے صحابیوں جاؤ نہ اس بی بی کو خط لے کے آؤ. کون جائے؟ فرمایا میرا علی بھی جائے گا رضی اللہ تعالی. سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. علی جی سونے کی حکم ہے. فرمایا جاؤ اس بی بی کو کھاتے اور لے کے آؤ. تے جدوں حضرت علی اپنے دو ساتھی نال لے کے ٹر پے روضہ خاک دے مقام تے اس بی بی نال ملاقات ہو گئی. اس بی بی نو پوچھ دے نے علی رضی اللہ تعالی عنہ بی بی او خط سانو دے دے جدوں لے کے جا رہی ہے. انہیں صاف انکار کرتا تو میرے کو تے کوئی خط نہیں. حضرت علی فرماتے ہیں بی بی خط دے دے تے چنگی گل ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تیرے کو خط نہ ہوئے. میرے نبی دی بات غلط نہیں ہو سکتی. میرے نبی دی بات غلط نہیں ہو سکتی. آئی ایمان آئی عقیدہ کہ نبی پاک کا صحابی میرے نبی کا دماد آتا ہے کہ بی بی کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی دی بات غلط ہو جائے. کیونکہ نبی کدے غلط بول سکتا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اسی ماشاءاللہ کدے سچ بول ہی نہیں سکتے. جس نے بالکل جھوٹ تے جھوٹ اللہ میری توبہ دعا کرو اللہ جھوٹ دی لعنت کرو محفوظ فرمائے. کہ آقا علیہ السلام نے یارو میرے بی بی خط دے دے. بی بی کہنے لگی میرے کول کوئی خط نہیں. حضرت علی نے دھمکی لا دی تھی. آپ فرماندیاں نے آپ فرماندے نے بی بی جی خط دے دے تے ٹھیک ہے وگرنہ اسی تیرے سانو تیری تلاشی لانی پے گی جامع تلاشی کرنی پے گی تے خط پھر بھی نکل آوے تے جے کیوں نہ ہوئے تو آپ بھی دے دے. اس بی بی نے سمجھیا کہ شاید میرے نال کوئی ایسی بات نہ بن جائے. اگر میری تلاشی لہن گے تے مرد حضرات نے نبی دے سے آقا عورت نے بدتمیزی تے نہیں سی کر سکتے. نبی پاک دے یار جدوں انہوں نے دھمکی لائی نا بی بی نے اپنی انہاں سے اپن کیا تسی اپنا چہرہ دوسری طرف کرو نا. صحابہ اج کر کے ادھر نو چہرہ کر کے کھڑے ہو گئے. اس بی بی نے اپنے میڈیاں دے وچوں بالاں دے وچوں خط کڈیا تے نبی دے یار حضرت علی نو دے دیتا. اللہ حضرت علی خط لے کے واپس آئے. سونے نبی جی آ خط مل گیا. اگر جے خط کھولے نا تے دیکھیا تے نام کیدا ہے حاتم بن ابی بلتام رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے بلا لیا حاتم آئے نا
جی یا رسول اللہ کی حکم ہے؟ فرمایا خط تو لکھیے؟ جی یا رسول اللہ میں ہی لکھیا ہے۔ کیوں لکھیا ہی؟ آدھا سونے کا دس بچے میرے بیوی تے بچے مکے دے اندر نے تے میں مکے والے تے احسان کرن لگا سا اس واسطے کہ اس احسان دے بدلے وچ میرے بیوی اور بچیاں دا خیال رکھے۔ صرف وجہ اور کوئی وجہ نہیں۔ جنہیں گل سنی نا میرے محبوب خاموش ہو۔ اللہ حضرت عمر نے سونے میری اجازت دیو میں اس منافق دا سر وال دیو سونے تہاڈا راز آؤٹ کرن لگا سی راز فاش کرن لگا سی۔ حضرت علی دی کا حضرت عمر دی گل سن کے میرے نبی فرماتے ہیں علی خاموش ہو جاؤ عمر خاموش ہو جاؤ یہ بارے چ گل نہ کریا جے کیونکہ یہ اوے جڑا چنگے بدر دے اندر شامل سی تے آقا اسلام فرماتے ہیں چنگے بدر دے اندر جننے بھی صحابہ شامل سن میرے نبی نے فرمایا سی اللہ اطلع آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم۔ آقا اسلام فرماتے ہیں عمر تم منافق کہہ رہے ہیں تینوں پتہ نہیں تے ہوئے جڑا چنگے بدر دے اندر شامل سی تے بدریاں دے بعد رب نے اعلان کر کے آگیا ہے کہ اج تو بعد جو بھی کرن گے میں رب نے پہلے ہی معاف کر چھڑیا ہے۔ آج تو بعد اگر کوئی غلطی کر بھی رہ گے نا وہ بدری شہزادے بدری مجاہد بدری نبی پاک کے یاروں لوگ نے جنہوں کی غلطی رب نے پہلے معاف کرتی فرمایا جو مرضی کرتے پھر لیکن اللہ پاک اندر میرے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اے نبی دے یار اور دیکھو غلطی ہوئی بڑی غلطی ہے لیکن اللہ پاک نے فرمایا سونے میں نبی غلطی کو پہلے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کہ میں ایک سوال بھی کرنا کہ کیا جنگ بدر کے اندر حاتم بن ابی بلتع ایڈی بڑی غلطی اللہ نے معاف کر دیتی ہے کیونکہ جنگ بدر کے اندر داخل شامل ہے تے کیا ابو بکر دے وچ شامل نہیں کیا عمر دے وچ شامل نہیں کیا عثمان دے وچ شامل نہیں پھر انہوں نے تنقید کیوں کرنا ہے؟ اللہ پاک کہتے ہیں اے منو تم اور دنیا دے لوگوں جڑے جنگ بدر کے اندر شامل سن اللہ پاک نے انہوں دی غلطیاں نو معاف کر چھڑیا ہے۔ سبحان اللہ تے پتہ کہ پھر اپنے اعلان کی کیتا رب دا قرآن سننا ذرا اللہ پاک فرماتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ سبحان اللہ اور جنہیں ایمان لے آئے جنہوں نے ہجرت کی دیا جنہوں نے اللہ کی راہ پہ جہاد کیتا اللہ کے رسول کی مدد کی دیا نے آمنوا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا اے دے مومن نے حقی سچی مومن نے اے دے وہ لوگ نے جنہوں اللہ پاک نے رزق بھی عطا کرنا ہے دنیا کے اندر بھی اگلے جہان اندر بھی۔ اللہ اللہ اور میرے پیر اگر غلطی ہو جائے رب معاف کرتا ہے تو کیوں کہہ سکتے ہیں کہ اعوذ باللہ ابو بکر برا عمر برا عثمان برا نہ میرے پیر کرے غور کریا کر اے تے او لوگ نے جنہاں نے تذکرے اللہ کے قرآن میں فرمائے ہیں۔ اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی تھی نا آتے میں صدیق عمر مسا
صدیق و عمر مسالی ہے، غنی علی نرالے ہیں، اللہ ہے ولی ان کا، اللہ ہے ولی ان کا، اور وہ اللہ والے ہیں۔ کیسے اللہ والے؟ مختصر بتاؤں تم کو عظمت صحابہ کی، مختصر بتاؤں تم کو عظمت صحابہ کی، اللہ کا قرآن دیکھو، اللہ کا قرآن دیکھو، جگہ جگہ حوالے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تے وہ لوگ نے جنہاں نے ہجرت کیتیاں نبی واسطے، اپنا پن چھڈیا نبی واسطے، یہ بھی وہ لوگ نے جنہاں دے بارے اللہ پاک فرما رہے ہیں سورۃ توبہ سپارہ 11 اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون، سبحان اللہ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، أعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا أبدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ پاک دے جدہ ہجرتاں کیتیاں، جنہیں پہلے مسلمان ہوئے، پھر ہجرت کر لئی، پھر انصار بھی تے او لوگ لینا جنہاں نے اللہ کے رسول دیاں پیرویاں کر لئیاں۔ اللہ پاک فرماتے نے ایک تے او لوگ نے جنہاں نے رب راضی بھی ہو گیا ہے، بلکہ انہاں واسطے جنت تیار کر چھڈی۔ ہجرت کرنے والے ابو بکر بھی نے، ہجرت کرنے والے عمر بھی نے، ہجرت کرنے والے عثمان بھی نے، ہجرت کرنے والے حضرت علی شیر خدا بھی نے، دیگر نبی کے صحابہ اور جنہیں مہاجر بن گئے، جنہیں انصار بن گئے، اللہ نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرے تے راضی تے میں رب انہاں سب تے راضی۔ یار کتنے عظیم لوگ نے، رب جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ نام فرما رہے ہیں ذالک الفوز العظیم۔ اے تے وہ لوگ نے جنہیں بڑے کامیاب ہو گئے، اللہ پاک نے کامیاب کرا دیتا ہے انہاں لوگوں۔ آؤ میرے ویر، اللہ دے قرآن دے وچوں، نبی دے فرمان وچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابہ دا تذکرہ سماعت فرما لو۔ آؤ نظرہ میرے ویر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اے تے او لوگ نے جنہاں نوں اللہ پاک نے انہیاں عظمتاں عطا کیتیاں نے کہ اپنی زندگی ساری گزار لئی، نبی دی خاطر سب کچھ قربان کر دیتا۔ رب نے آکھیا اے سارے دے سارے جلدی نے تے نبی پاک دے صحابہ 1,44,000 انہاں دے وچوں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جنوں جہنمی کیا سکتا ہے، ایک صحابی ایسا نہیں جنوں جہنمی کیا جا سکتا۔ نا ایتھے تے کہندے نے نا لاؤ جی فلانا مرتاد ہو گیا سی، جی فلانا نوز باللہ غلط ہو گیا سی، اور نبی دا ہونے سے ابھی تے غلط ہو جائے، ایک ہی میں ہو سکتا ہے کیونکہ نبی دے یاد دیو یاد نے جنہاں نے سب کچھ نبی واسطے قربان کیتا تے پھر نبی دی تربیت۔ یہ بھی مثال ہے سمجھ لو کہ اگر ایک سکول ٹیچر ہے نا، سکول ٹیچر ہے
وہ کلاس اندر 50 بچے نے تے 50 بچیاں چوں 10 پاس ہو تے 40 فیل ہو جان تے ہن کی کہو گے؟ بچیاں نوں نالائق آکھو گے کہ ٹیچر نوں نالائق آکھو گے؟ اے دیکھو غور کرو کہ ٹیچر نے قابلیت نہیں کہ 50 جب 40 فیل ہو رہے 10 پاس ہو رہے تے جے 40 پاس ہون تے 10 فیل ہون تے پھر تے جس بچے دی جڑے ٹیچر دی کلاس 50 دی 50 پاس بھی ہوے اچھے نمبراں چ ہوے تے نبی دے بارے چ کدے سوچیا نہیں کہ ایتھے کیا چاہتا ہے 10 یا فلاں او کامیاب ہوئے باقی سارے صحابہ چھوڑ گئے ناکام ہو گئے کیا یہ علت کدھر لے جائے گی کہ نبی پاک دی تربیت ایسی سی کہ نبی دی تربیت ایسی سی نبی دی تعلیم ایسی سی کہ نبی دے سارے صحابہ دے وچوں چند ایک بچے باقی سارے میں کام ہو گئے یہ مطلب یہ ہے کہ نبی استاد ناکام ہے کیونکہ باقی دے سارے ہی ناکام نہیں ہو گئے اور میرے ویر نانا نبی بھی کامیاب نبی بھی تعلیم بھی کامیاب نبی کا طریقہ بھی کامیاب کیونکہ جڑا نبی نو ایک دفعہ دیکھ لینا سی جان قربان کرن تک چلا جانا سی یارو کیویں تو ہو سکتے ادا احوال کرنا رہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ ایڈے چنگے لوگ سن آقا علیہ السلام ایک دن صحابی آندے نے اسی مدینوں باہر نکلے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک پہاڑ دے اندر جا کے بیٹھ گئے تے پہاڑ دا اس طور سے مثلا جی میں ایک بندہ پاک دے دروازہ لگے پہلی ہے تے پہلی دیر تک کرتا اپنی دیوار کر لیتا ہے کہ میری آپ زمین ہے دروازہ کھڑکیا صحابی ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما رہے باغ کے اندر دروازہ کھڑکیا ہے تے آقا فرماتے ہیں جاؤ جا کے دروازہ کھولو تے جیڑا آیا ہے اور پہلے نمبر تے جنت دی بشارت سنا دے ہو دروازہ کھولے ابو موسیٰ اشعری آدھے رہے دروازہ جنہیں کھولے نا تے سامنے کون ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو دارو تشریح کرے تے نبی پاک جنت دی بشارت آدھے رہے سبحان اللہ ابو بکر آئے تے صحابیات ہے کہ میں نے نبی پاک نے فرمایا سی افتحوا وبشروا بالجنہ جاؤ دروازہ کھولو تے جیڑا آیا جنت دی بشارت دے دے تے آقا فرماندے نے جنت دی بشارت دے او صحابیاں نے دروازہ کھولیا تے کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کھولیا ابو بکر نو آکھیا ابو بکر آمینہ دلالت تینو جنت دی بشارت دے رہے سبحان اللہ جنت دی بشارت سنی کنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر دروازہ کھڑ گیا تے آقا فرماتے نے دروازہ کھولو لائے جنت دی بشارت دے صحابیوں نے دروازہ کھولیا کہ عمر کھڑے نے حضرت عمر نے فرمایا عمر تانوں جنت دی بشارت آمنا دا نام دے جنت دی بشارت سنی تے صدقے جاواں قربان جاواں اور یار جنہاں نوں نبی دی زبان مبارک چوں جنت دی بشارت مل رہی ہے تو انہاں دی دل وچ دشمنی لا کے مل رہا ہے اور کرے کر پتہ جے انہاں یاراں دے بارے چ بڑی پیاری بات مدنی تے بات رہبر صدیق من پوسی سرائکی زبان کا اپنا ہی مذاکرہ ہے نا سرائکی بڑی پیاری بات کرتا ہے مدنی تے بات رہبر صدیق من پوسی آقا تیار لارے آقا
بار بار تسلیم کرنا پوسی سبحان اللہ سبحان نبی دے یار تے پتہ نہیں کیسا یار ہے جس دی آتا متا قرآن دبا ہے ابو بکر تے عمر ابو بکر تو سرگے جاما ابو بکر دی آتاما بھی رب دے قرآن دے بیان کی دیا عمر بھی ہوئے جو گھر زمین تے کرتے ہیں اللہ آسمان تو قرآن نہ لگاتے ہیں خراج عقیدت پیش کیتا اللہ اکبر اللہ جس دی آتاما قرآن بھی گوائے جس ہر تانت کی تھی سونے دے نال وفائے جس ہر تانت کی تھی سونے دے نال وفائے کجورا بڑا پیارا توجہ کرنا سونے دا سونا دل بر سونے دا سونا دل بر اے یقین کرنا پوسی مدنی دے بات رہبر صدیق مننا پوسی اللہ اکبر اللہ ایک اور انداز سن لو بڑا اور یہ انداز بڑا پیارا ہے اصحاب نبی دے پیارے یار کون ابو بکر جنتی بشارت عمر آئے جنتی بشارت عثمان آئے جنتی بشارت علی آئے جنتی بشارت طلحہ آئے جنتی بشارت میرے نبی فرما رہے ہیں کہ یار کیسے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ کا نمن دین تو پارے نے ابو بکر عمر دی شان لوگوں کہہ لو محمد سبحان اللہ محبت اظہار کرو نا محبت اظہار تاکہ دعا بھی کرو اللہ سانو بھی انہاں محبت اندر شامل فرما اللہ انہاں کا ساتھ نصیب کرتے تو سننا نا اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو پارے نے ابو بکر عمر دی شان لگو کنے بیان ہوئے کنے بیان کران عثمان و علی دی عظمت تو عثمان و علی دی عظمت تو لکھ جان ہوئے قربان کران کیوں نہیں اگر اسی نبی دے یارہ تو قربان ہو جائیے تو کیا بات اور مقام بن جائے گا عثمان علی دی عظمت تو لکھ جان ہوئے قربان کرار سونا چاند محمد عربی باقی سب چاند تارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو بارے میں اگلا جملہ بڑا قیمتی توجہ کرنا کی شان دسا امی عائشہ آئے صدقے جاوت نبی دی زوجہ محترمہ میری تیری امی جان کی شان دسا امی عائشہ جدی شان دے وچ قرآن آیا کی شان دسا امی عائشہ جدی شان دے وچ قرآن آیا اور جدے تاریخ دس دے چل چل کے جبریل بھی کرو سلام آیا جدے تاریخ دس دے چل چل کے جبریل بھی کرو سلام آیا کیوں اور ایک بیٹی پاک صدیق دیئے اور ایک بیٹی پاک صدیق دیئے او دے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو بارے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جنت دی بشارتاں دے رہے ہیں کتے ابو بکر نوں جنت دیاں بشارتاں کتے عمر نوں جنت دیاں
دیاں بشارتاں کہ اللہ پاک نے انہاں دی عظمت فضیلت کو بیان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. قرآن سنا جے تو اور مقام سن لو. اللہ فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ. وہاں میرے مولا عباس صدقے جاوا یار نبی دے عظمت رب بیان کرتا ہے اور یار نبی دے نال چلن والے عظمت رب آسمان تو قرآن بنائے انہاں دی عظمت بیان کرے انہاں دی ادا بیان کرے انہاں دا ایمان بیان کرے. پھر کہنا پائے گا کہ نبی دے یار بھی اللہ نے بڑے قیمتی بنائے. یار نبی دے یار صدقے جانا فرمایا اللہ تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تے او لوگ نے جنہیں نبی کے یار بن گئے. پہلی نمبر پہ اللہ کے رسول کے ایمان لے آمن کے بعد اللہ کے عہد رسول کے دشمنوں کے مخالف بن گئے. اللہ کی محبت کے اندر آگے بڑھ گئے. ایسے بڑے نے کہ رشتے دار بھی آئے پاوے بیٹا ہوئے تے نبی دی محبت اندر بیٹا قربان ہے. بیٹے قربان کیتے نبی دی محبت اندر. ایک اماں آئی اماں جی آگے آدھی سونے جنگ تے جا رہے ہو آپ نے یار نال لے توجہ کرنا بڑا غور کرنا سونے جنگ تے جا رہے ہو تے میرے کول اور تے شہری کوئی نہیں جنگ تے میں کو سامان نہیں دے سکتی میرے کو پیسہ نہیں میرے کو مال دولت نہیں تے سونے اے میرا ایک چھوٹا جا بچہ جرا دودھ پیندا ہے آپ اگلوں میں چک کے لے آئیاں. سونے کسے دا مال قبول کیتا ہے کسے دے بڑے جوان پتر آ گئے کسے نے اپنے شوہر کو کر دیتا ہے کسے نے اپنے بھائی نو جنگ واسطے کلیا ہے. سونے میرا شوہر بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں میرا پیر بھی کوئی نہیں میں کلیاں تے ایکو بیٹا بچیا ہے. آج جڑا میرا پچھل بیٹا ہے آج نو میں سر میرا لے کے آئی ہاں. سونے میں چاہنی ہے کہ ایسا پتر مجھے قبول فرما دو اے پتر میرا قبول کرو. اما اس بچے کو اسی کی کریں گے تلوار چکر جو کا اے نہیں لگن جو کا اے نہیں اسی اینو سنبھالاں گے کہ جنگ لڑاں گے. تے اما دے الفاظ سن لو اے امام صحابہ آخر کا نبی کے یاراں دا صحابہ صحابیات دا صحابیہ کہتی ہے سونے اے بچہ میرا ہوئے گا اینو اٹھا لینا تے جس نے دشمن دا تیر تو آنے والا ہے تے سونے میرے پتر میں چوکے اگے گا دے آج. اللہ اکبر کتے غور کرنا کر جا وہ کیسیوں ماما نے جنہاں نے ایکھو جہاں بچے جنم دیتے ہیں اور جنہاں دی ماما دا ایمان لیا ہونا دے بچے دا ایمان کیسا ہوئے گا. آج دی ماں بے نماز تے پتر بھی بے نماز باپ بے نماز تے اولاد بھی بے نماز. آج دے اولاد ماں باپ اگر دین پہ عمل نہیں کرتے گانے بجانے سننے والے تے انہاں دی اولاد بھی گانے بجانے
ابے اما یہ سونے میرے پتر نو اگے کر دیا تیر لگے تھے میرے پتر نو تانوں کو دکھ تکلیف نہ ہوئے اللہ اکبر اللہ اے نبی دے یاد نبی دے صحابہ سبحان اللہ کہ میرے نبی نے اس سے واسطے شان فرمایا نا فرمایا من حب للہ وابغض للہ وآتى لله ومنع لله فقد استكمل إيمانه ترجمہ سن لو فرمایا جن نے اللہ دے واسطے اللہ کی محبت کے اندر اور خدا کے واسطے ہی کسی نہ دشمنی نہ کی تے اللہ کی رضا واسطے ہی کسی نہ محبت کی اے غور کرنا توجہ کرنا اے دیکھو نا سارے ملک کے اندر سیلاب آیا سارے کو پتہ ہے نا دعا کرو اللہ اس عذاب پہ کو لوگوں کو محفوظ فرمائے کدے غور کرے غور کرے کر جب ایک سا سندھ کے اندر علاقے کے اندر جا کے سلام سنکا لینا کسی کا پتر اکھاں دے سامنے روڑ گیا کسی دی بیوی روڑی جا رہی نوجوان پتر دے لاشیں اٹھا کے پھر دینے لاشاں مل نہیں رہا کھان نو ملتا نہیں گیا پیر نو ملتا کچھ نہیں گیا پہلے واسطے ملتا نہیں گیا کل ایک خبر آئی ویڈیو پہ کی حیران ہو گئے تسی بھی حیران ہو جاؤ گے ساڑھے جماعت جید عالم دین قاری عبدالرحیم کلیم حفظہ اللہ تعالی تیرا غازی خان دے خطیب میں ماشاءاللہ بڑے بہترین خطیب میں جماعت دے انہوں نے مشن بنا ہے کہ ماشاءاللہ کھانا پکا کے 30-40 دیگا یا 50 دیگا کھانا بنا کے نا تے جا کے دیگا اٹھے رکھ کے تے کھانا کھلا رہے لوگ تاکہ بچے بھوکے نہ مر جائیں اے عجیب محبت اب یہ خندہ مرزا واسطے کتھے تیرا غازی خان کو آئے تو ان سے آگے کھانا کھلا رہے کیوں آگے کھلا رہے ہیں وہ بھی محبت واسطے کیوں جی اسی سامان بھیج رہے ہیں الحمدللہ میں راتی تقریباً 11-12 بجے الحمدللہ واپسی ہوئی سامان دے کے آئے میرے پیر کدے غور کرے کر یہ کیوں کھانا دین جا رہے ہیں کیوں سلام صدقان دی مدد واسطے دن رات صبر کر رہے ہیں سارا دن کا سفر دن میں گزریا اس واسطے کہ سلام صدقان دی مدد ہو جائے یہ کادے واسطے آپ کوئی ساتھ تما نہیں اسی انہوں نے بوجھ نہیں لینے اسی انہوں نے کوئی تما نہیں کوئی لالچ نہیں صرف اس واسطے کہ ارشاد رب راضی ہو جائے کیونکہ علامہ اقبال بھی بات کیا سی نا کرو مہربانی تم اہل زمین پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر اللہ کی مخلوق دا بھلا کرو گے اللہ تہاڈا بھلا کرے گا لیکن میرے ویر جڑی بات میں دسنا چاہتا سانو انہاں تو کی لالچ ہے لیکن ایک کو لالچ ہے ارشاد رب راضی ہو جائے مدینے والا مصطفی راضی ہو جائے کیونکہ یہی مقصد ہے نا تے جڑا اس مقصد واسطے چاہتا ہے اللہ پاک رحمت کر دے اور ایڈی مثال نبی دے صحابہ بھی دیتی ہے آخری بات توجہ کرنا ذرا کیڑی بات نبی دا یار مسجد آندا ہے نماز پڑھدا ہے پڑھ کے نا تے جماعت آلے سلام پھیرتا جاندا ہے صحابی اٹھ کے فوراً باہر نکل جاتا نبی دے یار کہنے لگے سونیا آپ فلانا یار آندا کہ نماز پڑھتا ہے وہ میں گھر میں دور پیندا ہے گھر چلا جاتا ہے یہ تواڈے کول بہنا پسند نہیں کرتا کیوں جی کدا دل کرتا ہے سونا مصطفیٰ بھیجا ہوے تے زیارت کرتا ہی رہے بھلا چھڈ کے جان نو سونے دی زیارت کرن نو چھڈ کے جان نو دل کرتا ہے اور اسی تے چاہتے کہ یا اللہ سانو خواب چ زیارت ہو جائے آغاز کرنا نبی دا یار صحابہ نے شکایت کرتی سونے ہوے نماز پڑھ کے اٹھ جاتا ہے پتہ نہیں وجہ کی ہے یہ تو آنے کو پہلا پسند نہیں کرتا آقا نے فرمایا
نماز پڑھی تو اٹھ کر ٹرن لگا، فرمایا بیٹھ جا بھائی، بیٹھ گیا۔ آپ فرماتے رہے یار کی گل ہے کیوں چلا جانا ہے؟ آندا سونے گل تے بڑی مشکل ہے، دس نہیں سکتا، دس نہیں سکتا۔ فرمایا یار دس تے سے مسئلہ کی ہے، پریشانی کی ہے؟ کیونکہ مسلمان ہوندا ہی وہ ہے جڑا مسلمان دے نال ہمدردی کرے، او دا دکھ سکھ بنے۔ ایتھے تے ساڈا حال ہے گوانڈیاں نہ مر جائے تے اسی اپنے گھر گانے بجانے لائے ہو بھی مریا ہونا نہ ساڈا تھوڑا مریا، ہمدردی خیر خالی ایسے آپ ہی نیڑے ہو گیا نبی پاک دے تے تانوں پتہ ہے نا گل لوک کے جنی بھی کریے گل باہر آ جاندی، کیوں جی سچ باہر آ ہی جاندا ہے۔ نبی دے یاد بھی توجہ ہو گئے، آقا دے کول ہو کے اندر سونیا میں دسنا تے نہیں سی چاہتا، پر جب تسی پوچھ رہے ہیں تہاڈا موڑ بھی نہیں سکدا، تہاڈی گل دا جواب دینا بھی میرے تے فرض ہے۔ ہاں کی گل ہے؟ اندر سونیا گل دس وچ آ میرے گھر دے اندر ایک ہی چادر ہے اور دوسرا کپڑا کوئی نہیں، سونیا میں کپڑا اے جڑی چادر ہے اے لپیٹ کے آ جانا وا تے میری بیوی گھر دے اندر تنور بنے، تنور دے اندر بیٹھی ہوئی ہے، میں نماز پڑھ کے جانا وا اپنی چادر انہوں دے دینا وا تاکہ وہ دی نماز ضائع نہ ہو جائے، وہ دی نماز رہ نہ جائے، میں تاماز سے چلا جانا وا۔ سونیا چادر ہی ایک ہے اور چادر ہی کوئی نہیں۔ نبی دے یاراں نے جلے ایسے آبی دی گل سنی خدا دی قسم سارے اور دی چیکاں نکل گئیاں، اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے، آندے اللہ ان دے بھی لوگ بہنے جنہاں دے گھر دے اندر ایک ہی چادر ہے، ایک چادر دے نال دوویں میاں بیوی نماز پڑھ رہے ہیں، انہاں دے گھر کپڑا ہی کوئی نہیں۔ ساڈے گھر صرف الماریاں پڑیاں پیاں نے کپڑے دیاں پھر بھی نماز کوئی نہیں۔ انہاں کو ایک ہی چادر نماز کی پابندی۔ اللہ سنیا ہے گل اب دیکھنا نبی دے یاراں دا انداز، اللہ نبی دے صحابہ نے جڑے گل سنی نا اے نہیں کہ چپ کر کے بیٹھ گئے، نبی دے صحابہ چپ کر کے کر گئے، کسی نے دسیا کوئی نہیں، کسی نے جوڑا لیا، کسی نے خوراک لئی، کسی نے کوئی سامان پکڑیا، جو گھر وچ ملیا جا کے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، نبی دے یاراں نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ آئیتے ساڈے کول جیڑا سیر آٹے دا دینا ہوئے تصویر نہ لیا جے، اے آٹا میں لگاوا جے صاحب بندی چکی دے لگا ہے تے او دی بھی تصویر اتار لو میرے پیر، رب نو بخانے دنیا نو نہیں بخانا، رب دل دا واسطے خدمتاں کریا کر، اے نبی دے یار دروازہ نہیں کھٹکھٹاندے، اج کر کے دیوار دے اوپروں ہی او دے گھر دے میں کپڑے سٹ دیندے نے، جلے بیوی نے ویکھیا نا تے بیوی دیاں چیخاں نکل گئیاں، اج کرو نا آپے خدا نبی دی صحابیہ دا ایمان کیسا ہے، آندی ہے اللہ دے بندیا تو تے اج رب دی شکری کر کے آ گئے، نبی پاک دے کول دس کے آ گئے، ساڈے گھر دے اندر کچھ بھی نہیں، جنہاں دے گھر دے اندر چادر ہے کہ اندازہ کرو انہاں روٹی کدوں نہیں کھاتی ہوئے گی۔ صحابہ نے گھر اندر کپڑے سٹے، کسی کو پتہ نہیں لگیا کون دے گیا، نیت ہے آتی عرشاں والا رب راضی ہو جائے، بی بی آنگی ایک ہی کیتا ہی، تے بندے نے اپنا جواب دیتا آخر اللہ میں گل تے نہیں سی دسنا چاہتا کتے رب دی شکری نہ ہو جائے، پر جے نبی پاک نے پوچھیا کہ انہاں دی موڑ بھی نہیں سکتا، میں نے جواب دینا پیا، دسنا پیا، جدو دسیا کہ صحابہ نے بھی سن لیا تے تعامل کر رہے کیوں جی اے ہوتا جے تعامل، اے ہوتی ہمدردی، کرو مہربانی، تمہارے زمین پر خدا مہربان ہوگا، عرش بری پر نبی نے صحابہ نے دسیا ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ بن جائے تے ہمدردی کرنا تھوڑے دے واجب ہے، ضروری ہے، اپنے برا
بھائی نال خیر خائی کرو، ہمدردی کرو، تعاون کرو. الحمدللہ صلاۃ گان واسطے ماشاءاللہ سلسلہ چل رہا ہے، مختلف مقامات پہ کیمپ لگے ہوئے. الحمدللہ میں رات ہی اللہ کے فضل و کرم نال اپنے ہاتھ نال گاڑی پوری گاڑی سامان دی الحمدللہ دے کے آئے ہیں. الحمدللہ اللہ پاک کو دعا کرو اللہ پاک کو بول فرمائے اور نبی دے صحابہ دے نقش قدم تے اللہ سانو چلن دی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.